بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین و آلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. صدق اللہ العلی العظیم. آج ہم 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی پر اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس نہایت دردناک واقعے سے عالم اسلام کو جو صدمہ ہوا اور جو دکھ پہنچا، اس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں. یہ وہ دن ہے کہ جب وہابی فرقہ کے دہشت گردوں نے مدینہ منورہ میں جنت البقیع پر دھاوا بول دیا، اور وہاں پر ان مراقد مقدسہ کو اور مزارات مقدسہ کو، جن کا تقدس کسی بیان کا محتاج نہیں، منہدم کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو بھی مد نظر قرار نہیں دیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خود حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے، اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر اہل قبور پر سلام کرتے تھے. اور ان الفاظ میں تاریخ نے ان الفاظ کو قلم بند کیا ہے کہ حضور فرماتے تھے: السلام علیکم یا اہل البقیع الغرقد. حضور کا یہ عمل تقریباً معتبر کتب سے ثابت ہے، جس سے یہ حقیقت واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ حضور جو کام بھی کرتے تھے وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا تھا، خدا کی طرف سے حکم آتا تھا. نطق اور عمل دونوں میں حضور وحی کے پابند تھے، اور وحی کے دائرے میں ہی حضور کا قول و فعل ہوتا تھا. لہٰذا حضور کا یہاں آنا ان کی اپنی مرضی سے نہیں تھا، بلکہ حکم الہی کے مطابق اور دستور خدا کے مطابق اور حکم خدا پر عمل کرنے کی صورت میں تھا. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا عمل امت کے لیے سنت ہے کہ وہ اسے اپنائیں، اور سنت کی پیروی کا مقصد ہی یہی ہے کہ حضور نے جو کہا اس پر عمل کیا جائے، اور جو کیا اس کے مطابق عمل کیا جائے. اور یہی بات وہ ہے کہ جو ہم قرآن مجید میں ان الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شعائر الہی کی تعظیم کرے تو یہ عمل دلوں کے تقوی میں سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر بھی، اور شعائر جمع ہے شعیرہ کی، اس کا مطلب ہے علامت، نشانی، یعنی ہر وہ چیز کہ جو اللہ کی یاد دلائے، جو خداوند عالم کی طرف توجہات کو مبذول کرے، اور ہر وہ عمل کہ جس سے انسان کی توجہ خدا کی طرف ہو جائے، اسے شعیرہ
علامت یا شعائر کہتے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اب ایک پتھر کو، ایک پہاڑ کو اس لیے نشانی قرار دیا گیا ہے کہ اس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حالانکہ صفا اور مروہ کی تاریخ کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں نکلیں، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کے اس عمل کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے فریضہ حج میں واجب قرار دے دیا۔ اور اس عمل کو شعائر قرار نہیں دیا گیا، بلکہ صفا اور مروہ یعنی ان پہاڑیوں کی چوٹیوں کو، ان پہاڑیوں کو شعائر اللہ قرار دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام یا ہر وہ جگہ و مکان کہ جس سے انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، جو اللہ کی طرف انسان کو لے جائے، دلیل بن جائے، نشانی قرار پائے، اس کی تعظیم دلوں کا ایک تقویٰ ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہاں پر بھی آج ہم جس مناسبت سے بات کر رہے ہیں، 8 شوال کی مناسبت سے جنت البقیع کے انہدام کی یادگار منا رہے ہیں کہ جب ان ہستیوں کے مزارات کو منہدم کیا گیا کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے منصب کے مطابق اپنی ساری زندگی خدا کے دین کی تبلیغ میں صرف کر دی، اور ان کی زندگی بھی شاعر اللہ میں سے اور ان کی قبور بھی شاعر اللہ میں سے ہیں۔ یعنی ان کے پاس آ کر انہیں سلام کر کے، ان کے توسل سے اور توسط سے بارگاہ الہی میں اپنی حاجات پیش کر کے ہم تعظیم شاعر انجام دیتے ہیں، اور یہی دلوں کا تقویٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فرقہ ضالہ، یہ گمراہ گروہ، وہابیوں کا گمراہ گروہ کہ جنہوں نے اسلام کے نام کو بدنام کیا، اسلام کے چہرے کو داغدار کیا، قرآن کی آیات کی تفسیر غلط کی، سنت رسول سے انحراف اور روگردانی کی، اور من گھڑت عقائد کو اسلام کے عقائد قرار دے دیا، وسیلہ کا انکار کر دیا، جبکہ خداوند عالم نے صریح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم شیعان اہل بیت علیہ السلام یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا وسیلہ بنانا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ بناتا خود خدا ہے، ہم کون ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنائیں؟ ہمیں تو خود اپنے وجود کی حقیقت کا علم نہیں، چہ جائے کہ وہ ہستیاں کہ جو ہمیں اللہ تک پہنچائیں، وہ ہستیاں کہ جو اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنیں، ان کا انتخاب ہم کریں۔ وہ صلاحیتیں کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے، وہ معیار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے جن ہستیوں کو ہمارے اور اپنے درمیان وسیلہ بنایا، ان ہستیوں کے مزارات مقدسہ کو منہدم کیا گیا۔ 80 سال سے اوپر کا واقعہ ہے، بعض تاریخوں میں 1925 اور بعض میں 1924۔ تو یہ اس وقت سے لے کر اب تک یہ گمراہ فرقہ اسلامی عقائد کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے،
اور انہوں نے ایسا جرم کیا کہ جو شرعی لحاظ سے بھی جرم ہے، انسانی لحاظ سے بھی جرم ہے، معاشرتی لحاظ سے بھی جرم ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی جرم ہے، سیاسی لحاظ سے بھی جرم ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے آثار کو مٹا دیا۔ جنت البقیع میں 4 معصوم ائمہ کی قبریں تھیں، اور وہ معصوم ہستیاں کہ جنہوں نے زندگی بھر سنت رسول کا احیاء کیا، جنہوں نے زندگی بھر اللہ کے دین کی تبلیغ کی، ترویج کی، اور اپنے زمانے میں اپنے زمانے میں ہر معصوم نے وہ فریضہ پوری طرح ادا کیا کہ جو انہیں اللہ کی طرف سے سونپا گیا تھا۔ ان کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا، اور صرف یہی نہیں کہ ان کی قبروں کو، جنت البقیع میں اور بھی بزرگوں کی قبریں ہیں اور مزارات۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، اور اسی طرح سے ایک روایت کے مطابق سید نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر بھی بقیع میں ہے، ایک روایت کے مطابق۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں دفن ہوئی، ایک روایت یہ ہے کہ وہاں دفن ہوئی۔ عجیب بات یہ ہے، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو محتاج تعارف نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی پاکیزہ زندگیوں میں وہ کام کیے، وہ کارنامے انجام دیے کہ جو آج تک کوئی انجام نہیں دے سکا۔ ان کی قبروں کے نشانات کو مٹا کر اس دہشت گرد گروہ نے عالم اسلام کو داغدار کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، ان مجاہدین اسلام کی قبریں بھی تھیں کہ جنہیں مسمار کیا گیا، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے ساتھ ان کے سامنے میدان جہاد میں گئے اور اپنی جانیں قربان کی۔ ان شہدائے اسلام کے نشانات کو مٹانا کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے، کون سی شریعت ہے، کون سا اخلاق ہے، کون سی انسانیت ہے؟ ہم 8 شوال کے اس دردناک واقعے کو یاد کر کے ان معصوم ہستیوں، ان مظلوم ہستیوں سے اپنے تجدید عہد کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں، گویا اپنے اس فطری معاہدے، ایمانی معاہدے اور اعتقادی و اخلاقی و انسانی معاہدے کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم جب تک زندہ ہیں آپ کی یاد مناتے رہیں گے، اور آپ کی قبروں کو منہدم کرنے والوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ مزارات مقدسہ دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتے۔ ہم اس دن کے انتظار میں ہیں کہ انشاءاللہ قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا منظر دیکھیں، اور وہ خود اپنے دست مبارک سے ان مزارات مقدسہ کی تعمیر کا حکم دیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم ان کی تشریف آوری سے پہلے یہ کام انجام دے کر ان کے سامنے یہ ہدیہ پیش کریں کہ اے امام معصوم، ہم نے آپ کے بزرگوں کی قبور مطہرہ کو دوبارہ تعمیر کر کے آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر دیا ہے، ہمیں حکم دیں،
ہم آپ کے حکم کی اطاعت کرنے پر تیار ہیں۔ کاش ہمیں، ہماری نسلوں کو وہ دن نصیب ہو کہ ہم ان مزارات کو دوبارہ اسی طرح سے، بلکہ اس سے بھی بہتر صورت میں تعمیر شدہ دیکھیں، کہ جس سے اللہ کی یاد تازہ ہو، جس سے دین الہی کا احیاء ہو، شریعت محمدی اور سنت محمدی کا احیاء ہو جائے۔ دنیا جانتی ہے کہ ان مجرموں نے، ان وہابی دہشت گردوں نے مدینہ منورہ میں 8 شوال کو صرف ان مزارات کو ہی منہدم نہیں کیا، بلکہ وہاں کے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا، مردوں کو شہید کیا، خواتین کو شہید کیا، بچوں کو شہید کیا۔ گویا تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس دن پورا شہر خون کا دریا نظر آ رہا تھا اور ہر طرف خون ہی خون تھا۔ ان درندوں نے ایسی حرکت کی کہ جس سے پوری دنیا انسانیت صدمے میں ہے کہ وہ ہستیاں، وہ مجاہدین کہ جنہوں نے پرچم اسلام کو سربلند رکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کی حکم کی اطاعت میں، پیغمبر اسلام کے فرمان کی اطاعت و اتباع میں، میدان جنگ میں اپنی جانیں قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے حکم کے تابع ہیں، خواہ ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے ہی کیوں نہ پیش کرنے پڑیں۔ ایسی بزرگ ہستیوں کے مزارات کو مٹانا، ان کی یادوں کو دلوں سے محو کرنا، ان کے آثار کو مسمار کرنا، یہ کون سا دین اور شریعت ہے، کون سی انسانیت ہے؟ ہم 8 شوال کو عالمی تحفظ مقامات مقدسہ کے دن کے طور پر مناتے ہیں، اور اسے مراجع کرام نے عالمی یوم البقیع کے طور پر اعلان فرمایا ہے کہ اسے منایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر اس زندہ ضمیر انسان پر فرض بنتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے یا اپنے آپ کو انسان کہلاتا ہے، کہ وہ اس غیر انسانی حرکت کی مذمت کرے اور اس واقعے پر احتجاج کرے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ادیان کے پیروکار اپنے بزرگوں کی یادگاروں کو محفوظ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی یادگاروں پر پھول چڑھاتے ہیں، اپنے بزرگوں کی قبروں پر حاضر ہو کر ادائے احترام کرتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، مسلمان ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، توسل کرتے ہیں۔ ہم لوگ دعاؤں کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں راز و نیاز کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب ان قبور مقدسہ اور مزارات مطہرہ پر حاضری دیتے ہیں تو دعائیں مانگ کر ان کے وسیلے سے خدا کے حضور اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں۔ تو جب یہ نشانات ہی نہیں، اب آپ جا کر دیکھیں، میں تو متعدد بار ان تخریب کاروں کی وجہ سے جو نقصان ہمیں پہنچا ہے اس کو میں نے نزدیک سے دیکھا ہے۔ ان قبور کے نشانات انہوں نے ایک پتھر رکھ کر جس پر کوئی نام نہیں، کوئی نشان نہیں، اس پر ہم سلام نہیں کر سکتے، اور بدعت کی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں،
جو ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے یا وہاں کھڑے ہو کر انہیں سلام کرتا ہے، اس پر بدعت کی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ انہیں شرم نہیں آتی کہ یہ بدعت نہیں، یہ سنت ہے۔ ان ہستیوں پر سلام کرنا، ان قبور پر آ کر حاضری دے کر سلام کرنا، اہل بقیع پر سلام کرنا سنت رسول ہے۔ اس وقت جو بھی تھا، اس وقت جو بھی شہداء یا اصحاب عثمان ابن مظعون رحمۃ اللہ علیہ، پیغمبر اسلام ان کی قبروں پر آتے تھے، ان جیسی ہستیوں کی قبروں پر آتے تھے اور سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البقیع الغرقد۔ مگر ان دہشت گردوں نے اس سنت کو بدعت قرار دے دیا۔ آج ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ انہیں یاد دلائیں کہ یہ بدعت نہیں، سنت ہے، اور تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عمل رسول ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمیں اسے اپنانا ہے۔ اس دہشت گرد گروہ کا سنت اور اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے من گھڑت عقائد کو اسلام کا نام دے دیا ہے۔ ہم ان کی اس حرکت کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ میں خود یورپ میں نے دیکھا ہے عیسائیوں اور یہودیوں کو، جب ہم 8 شوال کی مناسبت سے سیمینار کرتے ہیں یا اجتماع منعقد کرتے ہیں یا کانفرنس کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے سب سے پہلے جب لندن میں جنت البقیع کانفرنس کا انعقاد کیا تو وہاں ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی بلایا، اہل سنت بھائیوں کو بھی بلایا۔ سب نے بالاتفاق اس کانفرنس میں تقریریں کر کے اس واقعے کی مذمت کی، اور یہودی اور عیسائی دانشوروں نے یہ حیرت کی زبان سے یہ اظہار کیا، حیرت زدہ زبان سے اظہار کیا کہ کیا وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رسول کے نواسوں اور اصحاب اور شہدائے اسلام کی قبروں کو مسمار کیا ہے، کیا وہ مسلمان ہیں؟ ایک یہودی دانشور نے کہا کہ مجھے تعجب ہے، یہ سن کر تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کام مسلمانوں نے کیا ہے۔ اگر ہمارا کوئی فرد یہ کام کرتا، کوئی یہودی یہ کام کرتا، تو شاید ہم یہ کہتے کہ چونکہ وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے اس لیے اس نے یہ حرکت کی ہے، جبکہ ہم اس حرکت کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہودی بھی ایسا کرتا تب بھی ہم اسے تسلیم نہ کرتے اور اسے صحیح قرار نہ دیتے۔ یہ تو مسلمان کہلوانے والوں نے ایسا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس دن میں پوری امت اسلامیہ کو ان دہشت گردوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے، اور مزارات مقدسہ کی دوبارہ تعمیر اور ان آثار کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے متحد ہو کر میدان میں نکلنا چاہیے۔ میں مسلمان حکومتوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس کام میں آگے آئیں اور اپنا فریضہ اور ذمہ داری پوری کریں، ورنہ قیامت کے دن پیغمبر کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے کہ ان کی اولاد کی قبریں مسمار کر دی گئیں اور تم خاموش رہے، ان کے اصحاب کی قبور کو مسمار کر دیا گیا اور تم خاموش رہے، شہدائے اسلام کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ کیوں ہے؟ دیکھیے، شہدائے اسلام کی قبروں کو مسمار کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کی قربانیوں کو کوئی یاد نہ کرے کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے قربانی دی تھی۔
کس مقصد کے لیے وہ شہید ہوئے تھے، وہ کن کے مقابلے میں آئے تھے، کن لوگوں نے انہیں شہید کیا۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ مرنے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے، کیوں مارا گیا۔ یہاں بھی یہی بات ہے، شہدائے صدر اسلام کس مقصد کے لیے قربان ہوئے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قبروں کے نشانات کو مٹا کر پیغمبر کے حکم کی یاد کو ختم کیا جائے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہم زندہ ہیں اور اس دن کو منا کر بالآخر ان قبروں کو تعمیر کر کے رہیں گے اور دنیا پر یہ ثابت کر دیں گے کہ سنت رسول پر عمل کرنے والے کون ہیں۔ ہم شیعان اہل بیت علیہم السلام فخر کرتے ہیں، ہمارے لیے مقام فخر و مباحات ہے کہ ہم ان ہستیوں کی یادوں کو تازہ کرنے نہیں بلکہ تازہ رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ان کی محبت و ولایت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کر کے نعمت کے طور پر عطا کی ہے، ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جنت البقیع کے مظلوموں کی حمایت کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دن کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے یورپ کے کئی ملکوں میں سفر کر کے 8 شوال کی مناسبت سے خاص پروگرام منعقد کروا کر وہاں مسلمانوں کو بیدار کیا اور یہ متوجہ کیا اس امر کی طرف کہ ہمیں حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہاں پر حاضری دے کر اہل قبور پر سلام کر کے اپنی شرعی، اسلامی اور ایمانی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ میں ان تمام تنظیموں کو کہ جو انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مصروف عمل ہیں دعوت دیتا ہوں کہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، میدان میں آئیں، سیاسی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر ان دہشت گردوں کے خلاف اکٹھے ہو کر آواز بلند کریں تاکہ ہم مل کر، سب مسلمان مل کر ان مزارات کو تعمیر کرنے میں اپنا حصہ ادا کریں، اپنا حصہ شامل کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تنظیم ہے، عالمی تنظیم برائے تحفظ مقامات مقدسہ، کہ جسے ہم نے عرصہ 20 سال سے لگ بھگ یا اس سے زیادہ قائم کر کے بالخصوص 8 شوال کی مناسبت سے پروگرام کرتے ہیں اور اس واقعے کی یاد دلاتے ہیں لوگوں کو کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ وہ مظلوم لوگ کہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، کس جرم میں انہیں قتل کیا گیا۔ وہ لوگ باہر آئے، جب یہ لوگ یہ دہشت گردی کا عمل کر رہے تھے، مدینہ کے لوگ باہر نکل آئے، عورتیں باہر نکل آئیں، بچے باہر نکل آئے، مرد باہر نکل آئے، اور انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، مگر انہوں نے ان پر بھی حملہ کر دیا اور انہیں نہایت بے رحمی کے ساتھ قتل کیا۔ میں کہتا ہوں اگر ان قبروں کو، ان مزارات مقدسہ کو مسمار کرنا ہی تھا تو ان مظلوم اور بے گناہ لوگوں کو کیوں قتل کیا گیا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس زمرے میں جائیں گے، کس کھاتے میں جائیں گے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ نجس سوچ کہ جس نے ان مزارات کے منہدم کرنے کا فتویٰ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شیطانی سوچ تھی
کہ جس کا تسلسل آج ہم دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک میں، ایسی ہی دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ انہی دہشت گردوں نے مکہ مکرمہ میں بھی یہی کام کیا، وہاں پر بھی پیغمبر کے بزرگوں کی قبروں کو مسمار کیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، وہ عظیم ہستی کہ جو تاریخ میں اپنا منفرد مقام رکھتے تھے، کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کو تحفظ دیا کافروں کے مشرکوں کے مقابلے میں، حضور کی جان بچائی، ان لوگوں نے ان کی قبر مبارک کو بھی منہدم کر دیا۔ مجھے حیرت ہے ان مسلمانوں پر کہ جو اس مجرمانہ عمل پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ان سے کہتا ہوں کہ اپنے موقف کو بدلو اور آؤ ہمارے ساتھ ہم صدا ہو جاؤ، ہم آواز ہو جاؤ، ہم مل کر حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، مزارات معصومین علیہم السلام کو دوبارہ تعمیر کریں، اور وہ رونق کہ جہاں تلاوت قرآن ہوتی تھی، جہاں دعائیں پڑھی جاتی تھیں اور مانگی جاتی تھیں، جہاں عبادات اور خاص طور پر نمازیں ادا کی جاتی تھیں، بارگاہ الہی میں سجدے کیے جاتے تھے، انہیں مسمار کر دیا گیا۔ میں واضح طور پر اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی مسلمان قبروں کی پوجا نہیں کرتا ہے۔ یہ غلط پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوتا ہے کہ یہ لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم پرستش صرف اللہ اور یکتا واحد کی کرتے ہیں، وہ خدا کے جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم صرف اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم قبروں کی پوجا نہیں کرتے، ہم قبروں اور قبروں والوں کو وسیلہ بنا کر بارگاہ الہی میں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، اور وہ مقامات کے جہاں سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ باقی رہیں تاکہ وہاں جا کر لوگ ان ہستیوں کو یاد کریں، فاتحہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعا پڑھیں اور اظہار عجز کریں اور اظہار بندگی کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اے پروردگار، تو کتنا عظیم ہے کہ تو نے ان ہستیوں کو پیدا کر کے ان ہستیوں کے ذریعے سے ہمیں اپنے پیغام سے آگاہ کیا، اپنے دین سے آگاہ کیا، اپنی شریعت سے آگاہ کیا۔ آج ہم ان ہستیوں کو سلام کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں اس بات کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم پر جو تہمت لگائی جاتی ہے، اس میں شیعہ بھی ہیں اور اہل سنت جو حقیقی اہل سنت ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ہم قبروں کی پوجا نہیں کرتے، تم ہو کہ جو قبروں کی پوجا کرتے ہو اور اپنے ان منحوس بزرگوں کے فتووں کے مطابق رسول اللہ کے آثار کو مٹانے پر تلے ہوئے ہو، بے گناہ اور مظلوموں کے قتل پر تلے ہوئے ہو۔ ہم اس کی اجازت مزید نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، ہم قربانیاں دے دیں گے، مگر ان مزارات کو تعمیر کر کے رہیں گے اور ان ہستیوں کی یادوں کو زندہ رکھیں گے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا اصحاب کی قربانیوں کو یاد رکھنے کے لیے ہم ان مزارات کو دوبارہ تعمیر کریں گے، اور یقیناً یہ کام ہو کر رہے گا۔ اس میں ہم کسی مصلحت کو درمیان میں آڑے نہیں آنے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا سے مختلف زبانوں میں یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں
کہ یہ جرم تھا، جرم ہے اور جرم رہے گا کہ جنہوں نے جنت البقیع کو مسمار کر دیا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ ہماری یہ کوشش ہے اور کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اہل بیت علیہم السلام کی قبور مطہرہ دوبارہ تعمیر ہوں گی، ائمہ معصومین کے مزارات دوبارہ تعمیر ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ کام کہ جو امام حسین ٹی وی کی طرف سے اس کا آغاز ہوا ہے اور اردو زبان میں اس کا آغاز ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ قابل ستائش ہے ان کا عمل، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نہایت قابل احترام عزیز اور بھائی حجت الاسلام شیخ مصطفیٰ محمدی حفظہ اللہ تعالی لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے اردو زبان میں اس پروگرام کو شروع کر کے اردو بولنے والوں کے لیے معارف و حقائق سے آگاہی کا ایک سلسلہ اور دروازہ کھول دیا ہے۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام ہمیشہ جاری و ساری رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔